نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ورسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بعد حمد و ثناء رب جلیل وحدیہ صلاۃ والسلام بر سید عالم آقائے دو جہاں رہبر انس و جاں شہنشاہ کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی یاد کے لیے یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ وما توفیق الا باللہ۔ بے شک یہ عظیم مواقع رب ہی کی عطا ہیں اور یہ انہی کو دیتا ہے جن پر وہ کرم فرماتا ہے، مہربانی فرماتا ہے، جن کی دعائیں سننا چاہتا ہے اور قبول کرنے کا فیصلہ فرما لیتا ہے، جن کے گناہ معاف کرنے کا وہ غفور الرحیم فیصلہ فرما دیتا ہے، انہیں اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرما۔ اس کے لیے جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم۔ حاضرین محترم، جیسا کہ ہمیشہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آج کا دن تقریر کا نہیں ہوتا، بس آپ سے گفتگو ہوتی ہے اور میرا حاضری لگانے کا مقصد ہوتا ہے۔ جو بھی ختم قرآن کی تقریب ہوتی ہے، آج سرکار مولوی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں آپ کے اظہار تشکر کے لیے، ایصال ثواب کے لیے، آپ کے احسانوں کو یاد کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے۔ آپ کا ہم سب پہ، اس خاندان نسبت رسولی پہ بے پناہ احسان ہے، کیونکہ آپ نے ہم سب کو نسبت رسولی کے خاندان میں، رشتے میں منسلک فرما دیا، ایک اٹوٹ رشتہ ہمارے درمیان قائم کر دیا، اور ایک ایسا شجر لگا دیا کہ جس کے سائے میں آج ہم بھی بیٹھے ہیں اور دنیا کے کونے کونے میں لوگ موجود ہیں جو اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ حاضرین محترم، نسبت رسولی کی اہمیت سمجھنے کے لیے سب سے ضروری اور سب سے اہم واقعہ کربلا ہے۔ محرم الحرام کے دن ہے، آخر آ گیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، کہ میدان کربلا میں جو لوگ سیدنا امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے درپے تھے، آپ کا سر قلم کرنا چاہتے تھے، آپ کے اہل خانہ کو جنہوں نے بے دردی سے شہید کر دیا، بوڑھی عمر کے دوستوں سے لے کے شیرخوار بچے تک، وہ کون لوگ تھے؟ کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے تھے؟ کیا وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے؟ کیا وہ اذانیں نہیں دیتے تھے؟ کیا وہ مسجدیں قائم نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ حج عمرہ نہیں کرتے تھے؟ حاضرین محترم، یہ سب کچھ وہ کرتے تھے، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ وہ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جلدی حسین کو شہید کرو کہ نماز کا وقت جا رہا ہے۔
لیکن فرق کیا تھا؟ فرق سمجھنے کے لیے اس موضوع پہ لمبی بات نہیں کروں گا، مختصر بس چھوٹی سی بات. فرق سمجھنے کے لیے حاضرین محترم آپ کو تھوڑا سا تاریخ کو دیکھنا پڑے گا. اس مارکے میں جو لوگ شامل تھے ذرا ان کو دیکھنا پڑے گا. ان کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ نسبت رسولی اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے روحانی تعلق اور محبت کتنا ضروری، کتنا اہم. عشرہ مبشرہ میں عظیم المرتبت صحابی سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی، اتنے عظیم صحابی کہ جنہیں احد کے میدان میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سعد تم پہ میرے ماں باپ قربان. اتنا بڑا مرتبہ، اس طرح قربانیاں تھیں ان کی. اور امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فارس کو فتح کیا، ایران کو فتح کیا. ساری زندگی دین اسلام کی خدمت میں گزار دی، اور جب فتنے کے دن آئے تو خاموش ہو کے بیٹھ گئے گھر کے کونے میں. کسی چیز کی چاہت نہیں کی، نہ دولت کی، نہ کسی عزت کی، نہ کسی منصب کی. ایک کمرے میں بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے کہ فتنے کے دور سے نکل. اسی عظیم المرتبت صحابی جن کے مرتبے میں کوئی شک و شبہ نہیں، ان کا بیٹا عمر سعد سیدنا امام حسین علیہ السلام کو تکلیف دینے والوں کا سربراہ. اپنے محل کے باہر گھوڑا دوڑاتا تھا اور کہتا تھا خدا کی قسم مجھے معلوم ہے اگر حسین کو شہید کر دیا تو جہنم ملے گی، بہت گناہ ہوگا، لیکن کیا کروں کہ اگر شہید نہ کیا تو مجھے بصرے کے باغات اور حکومت نہیں ملتی، میں بصرہ کے باغات اور محل نہیں چھوڑ سکتا. یہ اس کی حالت تھی. کیوں؟ اس لیے کہ اس عظیم صحابی کا بیٹا جو تھا اس کے دل میں اپنے باپ والا نہ عشق تھا، نہ نسبت تھی، نہ تعلق تھا. وہ سینہ نسبت رسولی سے عاری ہو گیا تھا. نسبت رسولی کی جگہ وہاں دنیا نے لے لی تھی. یہ باپ اور بیٹے کی میں نے آپ کو مثال دے کے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ نسبت رسولی کتنی اہم اور کتنی ضروری ہے. یہ دونوں مسلمان، دونوں نمازیں پڑھنے والے، دونوں کلمہ پڑھنے والے، ایک عظیم المرتبت اور ایک ذلت کی گہرائیوں میں. یہ اہمیت ہے نسبت رسولی کی. اسی لیے ہم یہ اظہار تشکر کا دن مناتے ہیں کہ سرکار مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہم پر بے پناہ احسان کیا کہ وہ عملی نمونہ نسبت رسولی کا جو سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اور ان کے رفقاء نے کربلا میں دیا تھا، اس کی اہمیت کو ہم پر واضح کیا، سلسلہ نسبت رسولی کی بنیاد رکھی اور ہمیں اس خاندان میں اکٹھا کیا اور ہمیں سمجھایا کہ اگر دنیا اور آخرت میں فلاح و نجات چاہتے ہو، اگر صراط مستقیم پر قائم رہنا چاہتے ہو تو یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ اذانیں یہ تمہارے کام نہیں آئیں گی جب تک تم آقا کریم علیہ السلام سے صحیح نسبت قائم نہیں کرو گے، ان کی اطاعت نہیں کرو گے، ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلوں میں نہیں ڈال لو گے. اس وقت تک کسی بھی نیکی کے راہ پہ استقامت نہیں مل سکتی، بندہ قائم نہیں رہ سکتا، بندہ اندھیرے گھڑوں میں گر جاتا ہے. اس لیے کہ شیطان اور نفس جو اس کا اصلی دشمن ہے اس کو ہر وقت صراط مستقیم سے ہٹانے کے در پہ کوشش کرتا رہتا ہے، در پہ رہتا ہے.
یہ ہمارے مرشد کریم سرکار مولوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ہم پر احسان، جس کی شکر گزاری کے لیے، جس کے اظہار تشکر کے لیے آج میں اور آپ یہاں جمع ہوئے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، قرآن کا فیصلہ ہے کہ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے۔ ابی داؤد کی حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اگر تم پر کوئی احسان کرے، کوئی تمہارے ساتھ اچھائی کرے تو اس کا بدلہ احسان اور اچھائی کے ساتھ دو، اور اگر اس احسان اور اچھائی کا بدلہ احسان اور اچھائی کے ساتھ دینے کی استطاعت نہیں رکھتے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا کرتے رہو، اور اس وقت تک دعا کرتے رہو جب تک کہ تمہارا دل مطمئن نہیں ہو جاتا کہ میں نے اس کے احسان کا بدلہ اتارنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اس سے کیا واضح ہوا میرے بھائیوں، میرے بچوں، کہ اتنا عظیم احسان تھا ہمارے مرشد کا، ہم استطاعت تو نہیں رکھتے تھے، اور وہ پردہ بھی فرما گئے، اس احسان کا ہم بھلا کیا بدلہ لیں؟ تو کیا ہوا؟ دعا کرنی ہے، اور کب تک کرنی ہے؟ دل کب مطمئن ہوگا؟ ہو ہی نہیں سکتا، اتنا بڑا احسان ہے، یعنی ساری زندگی کرنی، جب تک موت کے دامن میں نہیں چلے جاتے ان کے احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعائیں کرنی ہے۔ اور دعا کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ یہی ہے عزیزان محترم جو غوث زماں شیر شاہ غازی اعلیٰ الحاج پیر ہارون الرشید نے ہمیں سکھایا تھا کہ سارے اکٹھے بیٹھ کے قرآن پاک کا ختم کرو، اللہ کا ذکر کرو، اس کی عظمتوں کا بیان کرو، پھر اس کی بارگاہ اقدس میں یہ پیش کرو، پھر اس کے توسط سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ یہ ہے اس کا فلسفہ آج کے دن کا۔ لہذا عزیزان محترم، آپ پر اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے کہ مالک الملک نے آپ کو اپنا شکر گزار اور احسان مند بندہ بنایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا اضافہ فرماتا ہے جب آپ اس کا شکر ادا کرتے، اور جب آپ اس کا شکر ادا نہیں کرتے تو یہ کفران نعمت ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہدایت کو بھی سینے سے نکال لیتا ہے جب آپ اس کا شکر گزاری نہیں کرتے، شکر نہیں ادا کرتے۔ اور ہمارے سرکار مولوی کی ذات اقدس کیسی تھی؟ علامہ صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا، آپ کو بتایا، یہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ خلفاء آپ کو بتاتے ہیں، ہمیشہ اس میں تقاریر ہوتی ہیں، نسبت رسولی کی کتاب تقریباً اب ہر ایک کے پاس موجود ہے، وہ آپ پڑھتے ہیں۔ بچپن بھی عظیم، جوانی بھی عظیم، اور پھر جب اس مسند پہ بیٹھے تو وہ بھی لاجواب۔ مختصر طور پہ آپ کو ان کی ذات اقدس کے بارے میں بتاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ کس عظیم ہستی کی یاد منانے کے لیے یہاں جمع ہوں۔ بچپن میں مرشد پاک حضرت بابا جی صاحب کے یہ شریف والے حضرت نظام الدین کیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر حضرت بابا جی صاحب غوث الامت خواجہ محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں سرکار مولوی کو اپنے ساتھ لے گئے، 8-9 سال کی عمر تھی۔ وہ لمبے واقعات ہیں، سب آپ نے کئی دفعہ سنے ہیں، میں ان میں نہیں جانا چاہتا، وقت بہت کم۔ بس آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی باتوں سے، سرکار مولوی کے ان سب واقعات سے مرشد اعظم نے اندازہ لگا دیا تھا، کیونکہ جوہری کو پہچان ہوتی ہے ہیرے کی۔ ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ بے مثال ہیرا ہے جو غوث الامت کے ساتھ آیا ہے۔ اتنا دل ان کا خوش ہوا کہ ان کو بلا کے اپنی گود میں بٹھایا، ان کو چوما اور 7 دفعہ اپنا دست مبارک آپ کے چہرے پر پھیر کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی
نسل میں سے 7 پشتوں تک بلا مشقت ولی پیدا کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ان پہ ہوا، اور کیسے سب کچھ ہوا یہ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، پھر کبھی بات ہو۔ پھر اس کے بعد جس طرح کہ انہوں نے کہا، علامہ صاحب نے یاغستان کا تخت چھوڑا، ہر چیز چھوڑی غوث الامت کے کہنے پہ، اور وہ مثال ابراہیم ادم کی انہوں نے دی اور کہا کہ مسجد کے اوپر استبل نہیں بنایا جا سکتا، یا بادشاہت کرو زمین کی یا دلوں کی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ بھی ٹھیک تھا تو کبھی مومن تو یہ نہ، یہ تصوف میں یہ نہیں، اس وقت یہ نہیں تھا، ضرورت اس چیز کی نہیں تھی۔ جو چیز ضرورت ہوتی ہے جس چیز کی، اس وقت جو اہل تصوف ہوتے ہیں، اہل عرفان ہوتے ہیں، اہل معرفت ہوتے ہیں، اس وقت وہ چیز وہ کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا کہ مسجد کے اوپر استبل تعمیر نہیں ہو سکتا، یہ چھوڑ دو سارا، تمہاری ڈیوٹی زمینوں پر حکومت کرنا نہیں ہے، دلوں پر حکومت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت تمہارا مشن ہے۔ لہٰذا انہوں نے وہ سارا کچھ چھوڑ کے، اپنے محل، اپنی فوجیں، اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنے والد کے حکم پر موڑا شریف آ گئے۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ ذات پاک کیسی تھی، اس بات سے بھی آپ اندازہ لگائیں۔ پیر علی اکبر شاہ صاحب کے والد تھے سکندر شاہ صاحب، ضیاء الدین شاہ ہے، وہ باوجی صاحب کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس حاضر تھے، آپ کے خلیفہ تھے، بڑے معتبر خلیفوں میں سے۔ انہوں نے خود حضور پیر صاحب شیر شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات بتائی، سکندر شاہ صاحب نے۔ کہتے ہیں کہ بڑے پیر صاحب سرکار مولوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ دربار میں آئے کسی کام کے لیے، اور واپس باہر گئے، باوجی صاحب کے دربار سے گئے، تو باوجی صاحب نے فرمایا، شاہ جی آپ کو پتہ ہے یہ جو شخص ابھی دربار میں آیا تھا یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کی، حضور آپ بہتر جانتے ہیں، آپ کے صاحبزادے ہیں، ولی عہد سرکار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج دنیا میں اس کے مقابلے کا کوئی پہلوان نہیں۔ پھر فرمایا، شاہ جی جانتے ہیں جو ابھی دربار میں ہے یہ کون ہے؟ میں، حضور آپ کے صاحبزادے ہیں، ولی عہد سرکار ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں، اس کے مقابلے کا اس وقت پوری دنیا میں کوئی حکیم نہیں۔ اسی طرح پھر پوچھا اور پھر فرمایا حضرت بابا جی نے کہ اس کے مقابلے کا اس وقت دنیا میں کوئی عالم نہیں، اور پھر فرمایا کہ شاہ جی اس وقت دنیا میں اس کے مقابلے کا کوئی ولی نہیں۔ حاضرین محترم، ایک مرتبہ خلفاء حضرت بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضر تھے کہ غوث المعظم سرکار مولوی رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوئے والد صاحب کے دربار میں، والد کے دربار اقدس میں۔ تو حضرت بابا جی صاحب اپنے تخت سے تھوڑا سا ایسے اونچے ہوئے، جیسے بندہ کسی کے احترام میں اٹھتا ہے، اونچا ہوتا ہے، محبت میں اونچے ہوئے۔ جب وہ باہر چلے گئے تو بعض علماء اس زمانے میں بڑے بولتے تھے، انہوں نے علماء خلفاء تھے، ان سے بیٹھے، انہوں نے کہا کہ حضور آپ کے صاحبزادے اندر آئے ہیں اور آپ ان کے احترام میں اٹھنے لگے تھے، یہ تو خلاف شرع ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ میں نے بیٹے کا احترام نہیں کیا، یہ میں نے ان کے مقام کا احترام کیا ہے۔ اگر میری ٹانگیں مجھے اجازت دیتی تو جب مجھے معلوم ہوتا کہ نذیر احمد یہاں آ رہے ہیں تو میں کلڈنڈے تک ان کا استقبال کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ ان کی تلوار میری تلوار سے 17 گز آگے لگتی ہے، یہ فرمایا۔ حاضرین محترم، یہ اس عظیم ہستی کی یاد کے لیے آج آپ یہاں جمع ہوئے۔ یہ باتیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے تاکہ آپ کو یہ احساس ہو کہ یہ موقع کتنا ضروری اور کتنا اہم ہے، اور ہم پر غوث المعظم کا کتنا بڑا احسان۔ ساری زندگی غوث المعظم سرکار مولوی کی توکل
کوشش، محنت، دعائیں، ریاضتیں، چلا کشی اس میں گزری۔ پرانے خلفاء سارے جانتے ہیں کتنی سخت مشکل وقت اور حالات میں آپ نے زندگی گزاری، اپنے بھی سارے مخالف، خلفاء بھی مخالف، لیکن استقامت۔ اور استقامت کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل۔ حاضرین محترم، آج کا سبق میرے بچوں، میرے بھائیوں، یاد رکھو، قرآن کریم پورا پڑھ لو، احادیث کا مطالعہ کرو، سیرت النبی کا مطالعہ کرو، تو آپ کو بتائے گا۔ اپنے مرشد کریم کی زندگی کو دیکھ لو، اپنے اسلاف کی زندگی کو دیکھو، آپ کو معلوم ہوگا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو اگر آپ کے پاس ہوں تو آپ کو کامیابی، فلاح و نجات سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ نہ دنیا کی فلاح و نجات سے کوئی چیز روک سکتی ہے، اور نہ آخرت کی فلاح و نجات سے روک سکتی ہے۔ یہ آپ کو قرآن ثابت کرتا ہے، وہ بتاتا ہے، وہ بار بار کس سے بیان کرتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ عظمتیں کیوں ملیں، اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے کیوں تیار ہو گئے، گردن پہ کیوں چھری رکھ دی، نمرود کے ساتھ مقابلے میں کس طرح فتح حاصل کی، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بتاتا ہے، کنویں سے لے کر عزیز مصر کے تخت تک کا واقعہ سناتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بتاتا ہے کہ کس طرح انہوں نے فرعون جیسے جابر بادشاہ کے خلاف فتح حاصل کی، اور ان کی کتنی نادار قوم تھی ان کے ساتھ۔ ایک سوکھی چھڑی نے پوری فرعونی فوج کو غرق کر دیا۔ آخر کیسے؟ حضرت ایوب کا واقعہ سناتے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ساری حیات مبارکہ ہے آپ کے سامنے ہے، میرے آقا کے صحابہ اکرام اور ساتھیوں کی زندگیاں آپ کے سامنے ہیں، آپ کے اسلاف کی، بزرگوں کی زندگیاں ہیں، غوث المعظم کی زندگی کے بارے میں آپ پڑھیں، آپ کو معلوم ہو، کچھ بتایا آپ۔ حاضرین محترم، یاد رکھیں وہ یہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ توکل اور دعا۔ یاد رکھیں یہ توکل اور دعا، یہ جو 2 چیزیں ہیں، یہ ایک سکے کے 2 رخ ہیں۔ دعا کے بغیر توکل ناممکن ہے، اور توکل کے بغیر دعا ناممکن ہے۔ یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو توکل بھی پورا ہوتا ہے اور دعاؤں کو بھی درجہ قبولیت ملتا ہے۔ یہ 2 رسیاں ہیں عزیزان محترم، جو آپ کو تباہی اور مصیبتوں کی دلدل سے نکالنے کے لیے کام آتی ہیں، توکل اور دعا۔ اور ان میں اخلاص کیسے پیدا ہوتا ہے، ان کی توفیق کیسے آتی ہے؟ صبر اور شکر۔ اگر آپ کے اندر صبر ہے اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بندے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی آپ کو یہ نعمت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توکل اور دعا کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور جس شخص کے پاس یہ 4 چیزیں ہیں میرے بچوں، صبر و شکر، توکل اور دعا، وہ یاد رکھو نہ دنیا میں ناکام ہو سکتا ہے نہ آخرت میں ناکام ہوگا۔ یہ دنیا بھی اس کی ہے، آخرت بھی اس کی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنا کرو، ہمیشہ اس کا شکر ادا کیا کرو۔ کوئی تکلیف، کوئی مصیبت آ جائے، صبر کر کے اس کی بارگاہ میں اس کی رضا سمجھا کرو، صبر کیا کرو کہ وہی اللہ ہے دینے والا، وہ مشکلوں سے نکال لے گا۔ مشکل سے مشکل بھی واقعات ہوں تو دنیا کے خداؤں کے پیچھے نہ بھاگا کرو، اسباب کو اپنا رب نہ بنایا کرو، دولت کو اپنا رب نہ بناؤ، صاحبان اقتدار کو اپنا رب نہ بناؤ، مسبب الاسباب سے لو لگاؤ۔
وحدہ لا شریک سے لو لگاؤ، اس کی ذات پر توکل کرو۔ اسباب کے پیچھے بھاگنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ مجھے اب یہ ڈر نہیں ہے کہ میرے آنے والی امت جو ہے وہ بتوں کی پوجا کرے گی، یہ والا شرک اب رہا ہی نہیں۔ اب جو کہتے ہیں کہ کوئی یہ شرک کرتا ہے مسلمان، وہ غلط کہتے ہیں، کوئی بھی نہیں کرتا، یہ غلط فہمیاں آپس میں پیدا ہو گئی ہیں۔ کوئی شرک نہیں کرتا، ہر کوئی رب کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، یہ ایک دوسرے کی ضد ہے اور بس تکرار ہے، کوئی شرک نہیں کرتا۔ اب شرک کیسا ہے؟ بتوں کی کوئی پوجا نہیں کرتا، اب دولت کی پوجا کی جاتی ہے، اب اقتدار کی پوجا کی جاتی ہے، اب دنیا کی پوجا کی جاتی ہے۔ اب شرک کرنے کے لیے خدا تبدیل ہو گئے ہیں دنیاوی۔ پہلے بتوں کو خدا بنایا جاتا تھا، ان کی پوجا کی جاتی تھی، بڑے بڑے مندر بنائے جاتے تھے، ان کے سامنے سر جھکایا جاتا تھا۔ اب رب کو چھوڑ کے دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو، یہ سب سے بڑا شرک۔ لہذا اسباب کو خدا مت بناؤ، رب ذوالجلال وہی مسبب الاسباب وحدہ لا شریک، اس پہ توکل کرو، اور پھر اس پہ جب توکل کرو تو پھر اس کی بارگاہ میں دعائیں کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر مشکل کو آسانی میں تبدیل فرما، اپنی رحمتوں اور برکتوں کی بے پناہ بارش تم پر کرے۔ اگر یہ چار چیزیں پاس رکھو گے میرے بچوں تو کوئی وجہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہوگا اور تمہارے سینے منور ہوں گے انشاءاللہ۔ اور نسبت رسولی بھی تو تبھی ملے گی، یہ نسبت بھی تبھی ملے گی، یہ نسبت رسولی بھی تبھی ملے گی میرے بچوں کہ جب اس رستے پر چلو گے، کیونکہ یہ سینہ تب اس قابل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنا عظیم انعام اس کے اندر رکھے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ مالک الملک نے آج کے دن ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم یہاں جمع ہوں۔ وقت بہت گزر گیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ پر مہربان ہو، آپ کی اس مشکل کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما۔ اللہ تعالیٰ اس محفل ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ اس دعا کے دوران، اس محفل کے دوران جو ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، جو غلطیاں ہوئیں، جو کمی بیشی رہ گئی، جو کمی ہو گئی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ہم کمزور ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم نادان ہیں، ہم ناسمجھ ہیں۔ وہ عظمتوں والا ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ کروڑوں کی تعداد میں قرآن کریم، متفرق صورتیں، اسماء حسنہ، درود پاک پڑھے گئے ہیں یہاں بھی، اور کئی لوگوں نے ہمیں پاکستان سے اور بیرون ملک سے بھیجے ہیں۔ وہ سارے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے کہ اللہ تعالیٰ انہیں قبول اور مقبول فرمائے، سرکار موڑی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند کرے، اور ان کے ساتھی، ان کے ساتھ چلنے والے، ان کے مشن پہ چلنے والے، نسبت رسولی سے تعلق رکھنے والے تمام احباب جو فوت ہو گئے ہیں، ان کو بھی اس کا اصالہ ثواب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ستار العیوب، یا الہ العالمین، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال، یا غفار الذنوب، یا قدیم الاحسان، یا واسع المغفرہ، ہمارے گناہ، ہماری خطائیں، ہماری غلطیاں معاف فرما کے اپنی بندگی اور اپنے حبیب کی غلامی عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں اپنا عبادت گزار اور شکر گزار بندہ بنا۔ الہ العالمین ایمان کامل عطا فرما، پھر اس پر استقامت عطا فرما، پھر خاتمہ بالایمان عطا فرما، ہمارے درجات بلند فرما۔ الہ العالمین کعبۃ اللہ اور روضہ رسول کی ہم سب کو زیارت نصیب فرما اور بار بار نصیب فرما۔ الہ العالمین یا رب ذوالجلال ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، ان کی ساری مشکلوں کو آسانی میں تبدیل فرما دے، انہیں دنیا اور آخرت کی فلاح و نجات عطا فرما۔ جن کے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں
ایک یا دونوں، الہ العالمین ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمارے بیوی بچوں پر رحم فرما، انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون بنا۔ الہ العالمین انہیں ہدایت عطا فرما، اپنے اور اپنے حبیب کی محبت عطا فرما۔ الہ العالمین انہیں دنیا اور آخرت کی فلاح و نجات عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اولاد کے غم سے، مولا تیری پناہ مانگتے ہیں اولاد کی آپسی رنجشوں سے، یا اللہ تیری پناہ مانگتے ہیں بیوی بچوں کی سرکشی سے، نافرمانی سے۔ الہ العالمین تیری پناہ مانگتے ہیں ماں باپ کی ناراضی سے۔ الہ العالمین ہمارے بہن بھائی عزیز رشتہ دار دوست مہربان جن سے ہم محبت کرتے ہیں اور جو ہم سے محبت کرتے ہیں، ان سب پر رحم کرم مہربانی اور اپنا احسان فرما۔ الہ العالمین مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، جہاں جہاں تیرے محبوب کی امت بستی ہے ان سب پہ رحم فرما۔ جہاں جہاں وہ اپنے تکلیف میں ہیں، غزہ فلسطین سے لے کے کشمیر تک، کشمیر سے لے کے ایران تک، ایران سے لے کے مغرب تک، مغرب سے لے کے مشرق تک، جہاں جہاں بھی مسلمان تکلیف میں، الہ العالمین ان کی نصرت فرما، ان کی مدد فرما، انہیں فتح سے ہمکنار فرما۔ الہ العالمین جن جن لوگوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے ان سب کی دعائیں پوری فرما کہ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ الہ العالمین یا رب العزت، اے عزتوں کے مالک، عزت عطا فرما، عزت میں اضافہ فرما، ذلت اور رسوائی سے بچانا، بےعزتی بدنامی سے بچانا، شرمندگی سے بچانا۔ الہ العالمین ہمارا شرم پردہ رکھ، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اپنوں کے سامنے بھی اور غیروں کے سامنے بھی۔ الہ العالمین کائنات کے تمام خزانوں کا تو ہی خالق، تو ہی مالک، تو جسے دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، جسے دینے سے تو روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ مولا تو جسے چاہے بے شمار اور بے حساب عطا فرمائے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں بھی بے شمار عطا فرما، بے حساب عطا فرما، مال مال فرما، مولا غنی فرما۔ الہ العالمین ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا مولا، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، دنیا والوں کے سامنے سر نہ جھکانے دینا مولا، مولا دنیا والوں کے سامنے ننگا نہ ہونے دینا مولا۔ الہ العالمین تجھی سے مانگے تو ہی عطا فرما، اور بے شمار و بے حساب عطا فرما، اور جو کچھ تو عطا فرمائے مولا اس کی حفاظت بھی تو ہی فرما، اسے صحیح طرح استعمال کرنے کی عقل و فہم عطا فرما، اور اس میں اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ الہ العالمین صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، ہمیں اور ہمارے پیاروں کو ہر قسم کے موذی مرض سے، بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ الہ العالمین گزشتہ بیماریوں کو جسم پر اثرات ہیں وہ دور فرما، جو موجودہ بیماریاں ہیں وہ دور فرما، جو آنے والی بیماریاں ہیں ان سے محفوظ رکھ۔ الہ العالمین یا رب ذوالجلال موڑا شریف کے اس دربار کو، اس سلسلے کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یہ جو ڈیوٹی دے رہا ہے مخلوق خدا کی خدمت کی، اس پر اسے قائم رکھ۔ الہ العالمین نسبت رسولی کے اس خاندان کو آپس میں جوڑے رکھ، ہماری محبت اپنی رضا کی خاطر قائم و دائم رکھ۔ الہ العالمین الہ العالمین ہمیں اپنی بندگی اور اپنے حبیب کی غلامی سے سرفراز فرما مولا۔ الہ العالمین تیری پناہ مانگتے ہیں بے چینی سے، اضطراب سے، یا اللہ تیری پناہ مانگتے ہیں مایوسی سے، نا امیدی سے۔ الہ العالمین تیری پناہ مانگتے ہیں مصیبتوں سے، حادثوں سے۔ الہ العالمین ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے پیاروں کو ہر قسم کی مصیبت سے، ہر قسم کے حادثے سے محفوظ رکھ۔ الہ العالمین ہم تیری پناہ مانگتے ہیں شرک سے، گمراہی سے، گستاخی سے۔ الہ العالمین ہم تیری پناہ مانگتے ہیں تیرے اور تیرے حبیب کی ناراضگی سے۔ الہ العالمین ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اپنوں کے شر سے، مولا ہم تیری پناہ مانگتے ہیں غیروں کے شر سے۔ الہ العالمین ہمارا دفاع اور ہمارا تحفظ فرمانا، ہمارے آگے بھی اور ہمارے پیچھے بھی، ہمارے سوئے ہوئے بھی اور ہمارے جاگتے ہوئے بھی، ہماری موجودگی میں بھی اور ہماری غیر موجودگی میں بھی۔ کہ الہ العالمین جہاں ہم نہیں ہوتے
تو موجود ہوتا ہے، جب ہم سوئے ہوتے ہیں تو جاگ رہا ہوتا ہے۔ مولا تو ہی ہماری حفاظت فرما، ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما، ہمارے پیاروں کی حفاظت فرما، سلسلہ نسبت رسول کی ایک ایک فرد کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین دشمن کے شر سے محفوظ رکھ، دشمنوں کے غلبے سے بچا کے رکھ۔ الہ العالمین دشمنوں پر ہمیشہ غالب رکھنا مولا۔ مولا جو لوگ ہم پہ ہنستے ہیں، ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ، انہیں ہدایت عطا فرما، انہیں بھی نیکی کا رستہ عطا فرما۔ الہ العالمین اپنی حمایت، اپنی نصرت ہمیں عطا فرما، ہمارے پیاروں کو عطا فرما، کہ تو ہی قادر مطلق ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا رازق ہے، تو ہی قاضی الحاجات ہے۔ الہ العالمین تو تیری عزت و جلال کا واسطہ، مولا تجھے عظمت و کبریائی کا واسطہ، مولا تجھے تیری بے نیازی کا واسطہ، مولا کریم تجھے تیرے اسماء حسنہ کا واسطہ، ان اسماء حسنہ کا واسطہ کہ جن کا علم تو نے ہمیں عطا فرمایا، ان اسماء حسنہ کا واسطہ کہ جن کا علم تو نے اپنے پاس رکھا۔ مولا تجھے اسم اعظم، اسم اکبر کا واسطہ، جس کے واسطے سے کی بھی ہر دعا کو تو قبول فرماتا ہے۔ الہ العالمین تجھے تیرے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا واسطہ، تو بے نیاز ہے، بے نیاز ہو کے عطا فرما، بے شمار و بے حساب عطا فرما، مالا مال فرما۔ مولا جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا، نہیں مانگ سکے، وہ بھی بن مانگے عطا فرما، کہ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حاضرین محترم، اس عرصے میں جو لوگ فوت ہو گئے، نسبت رسولی سے تعلق رکھنے والے، فردن فردن کسی کا تذکرہ نہیں ہو سکتا، سب کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ۔ جو لوگ بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، پریشان ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، والدین بیمار ہیں، ان سب کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا۔ خادمین لنگر کے لیے دعا کریں، جو آپ کے آنے سے پہلے آتے ہیں، آپ کے بعد جاتے ہیں، ہمیشہ میں آپ کو کہتا ہوں۔ اور دعا کے ساتھ ساتھ اگر ان کی طرف سے کوئی آپ پر سختی ہوئی ہو، ان کا کوئی ترش لہجہ آپ کو ناپسند آیا ہو، جو لہجے کی کوئی سختی آپ کو ناپسند آئی ہو، تو یقین جانیں وہ آپ کی خدمت کی تھکان کی وجہ سے ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے ان کو معاف کریں اور ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمت سے بڑھ کے انہیں عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، اپنے پاس اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ جس طرح ابھی صوفی صدیق صاحب نے، خلیفہ صدیق صاحب نے آپ کو بتایا، نومبر کے اس کا 7، 8، 9 نومبر خود بھی آنا ہے اور اس کار خیر کے دوسروں کو بھی دعوت دینی ہے، کیونکہ یہ قبولیت کے خاص موقع ہوتے ہیں۔ انہیں خود بھی ضائع نہیں کرنا اور کوشش کرنی ہے کہ آپ کے پیارے بھی ایسے موقع پہ ضرور آیا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں، جو آج یہاں نہیں آ سکے۔ مجھے معلوم ہے وہ بہت زیادہ محبت کرنے والے بھی ہیں، کوئی تکلیف، ہزاروں قسم کی تکلیفیں ہوتی ہیں لوگوں کی، نہیں آ سکتے، حالات مشکل ہیں۔ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی اجر عظیم عطا فرمائے، اس وقت ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا، ان کی مشکلیں بھی دور فرمائے، ان پر اپنا کرم اور مہربانی فرمائے۔ جو لوگ اس سے پاک کی دعوت دیتے ہیں، اس کا انتظام کرتے ہیں، دور دور جاتے ہیں، اشتہار چھاپتے ہیں، یا لوگوں کے گلی محلوں میں جا کے اطلاع دیتے ہیں، شہروں میں جا کے، اپنے شہروں سے باہر جا کے اطلاع دیتے ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ وہ مزید کریں۔